مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو وہ اللہ نے خربوزوں کی شکل میں، تربوز کی شکل میں، انار کی شکل میں، مکھن، گھی، بحریہ کے پلاٹ، طارق روڈ کی دکانیں، کسی کو ڈالر دے دیے، کسی کو پاکستانی روپی دے دیے، تو یہ سارا گاڑیاں، بنگلے، یہ سب متاع الحیاتی دنیا، چند ٹکے پکڑا دیے ہیں تمہیں۔ اتنی اربوں خربوں کی جائیدادوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو، منہ سے بولو گے نہیں نا تو یہ دنیا تمہارے دل میں اس کی ویلیو 2 ٹکے سے زیادہ ہی رہے گی۔ اس کی ویلیو 2 ٹکے ہو جائے نا، اس لیے اس کو 2 ٹکا بولنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ 2 ٹکے ہیں جو اللہ نے تمہیں دے دیے، ککھ بھی نہیں ہے یہ اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں، یہ صرف اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ نے پہلے اپنی دنیا کی نعمتوں کو بیان کیا، دیکھو سمندر میں کیسے تجارت کے لیے جہاز چلتے ہیں، دیکھو تمہارے لیے کیسے ہواؤں کو مسخر کیا، کیسے آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا کرتا ہے، کتنی نعمتیں اللہ نے دی نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، ان نعمتوں میں پڑھ کے اترانے مت لگنا، ان نعمتوں کو دل نہ دے بیٹھنا، کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے یہ دنیاوی زندگی کے چند ٹکے ہیں۔ متاع کہتے ہیں جو زاد راہ میں مسافر پوٹلا نہیں ساتھ لے کے جاتا، 2 کوفتے 2 کباب، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ارے ہم جب پنجاب جایا کرتے تھے نا اسکول کے زمانے میں، جون جولائی کی چھٹی ہوتی تھی، ہم کراچی سے جاتے تھے سرگودا 2 مہینے کے لیے نانی کے گھر رہنے کے لیے۔ او بھائی ہماری جو خوشی کا عالم ہوتا تھا وہ ہم ہی جانتے، 1 مہینے سے خوشی سے نیند اڑ جاتی تھی کہ سپر ایکسپریس میں ٹھکا چھک کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو اس میں زیادہ راہ لیتے تھے، ہماری والدہ کھانا بنا لیا، کچھ کوفتے، کچھ کباب، کچھ کھنڈیاں، کچھ جو ہے بڑیاں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو زاد راہ ہوتا ہے نا، جو ٹریولنگ کے دوران انسان رکھتا ہے اپنے پاس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا سامان۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے ٹریولنگ کی ایک جگہ ہے۔ تم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہو ایسے جیسے کراچی سے چلے سپر ایکسپریس میں بیٹھ گئے، اور جب یہاں سے نکلتے ہو ایسے جیسے سرگودا نانی کے ہاں پہنچ گئے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بیچ میں ٹریولنگ کے لیے تھوڑا سا زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اللہ نے خربوزوں کی شکل میں، تربوز کی شکل میں، انار کی شکل میں، مکھن، گھی، بحریہ کے پلاٹ، طارق روڈ کی دکانیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو ہے وہ کسی کو ڈالر دے دیے، کسی کو پاکستانی روپی دے دیے، تو یہ سارا گاڑیاں، بنگلے، یہ سب متاع الحیاتی دنیا، چند ٹکے پکڑا دیے ہیں تمہیں۔ اتنی اربوں خربوں کی جائیدادوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو، منہ سے بولو گے نہیں نا تو یہ دنیا تمہارے دل میں اس کی ویلیو 2 ٹکے سے زیادہ ہی رہے گی۔ اس کی ویلیو 2 ٹکے ہو جائے نا، اس لیے اس کو 2 ٹکا بولنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ 2 ٹکے ہیں جو اللہ نے تمہیں دے دیے، ککھ بھی نہیں ہے یہ اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، اتنا کچھ نہیں ہے بھائی۔ مسافر خانہ ہے، تھوڑے دن انجوائے کرو، کچھ پکوڑے کھا لو، کچھ خربوزے کھا لو، کچھ گھر ور اچھا بنا لو، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل لو یہاں سے، ختم۔ تبھی وہ ہم جب ٹرین سے اترتے جو کوفتے بچ جاتے تھے وہیں بانٹ کے آتے تھے ہم ٹھیک ہے نا، کہ اب کیا لے کے جائیں گے نانی کے یہاں، اس کو وہی بانٹ بوٹ دیے کہ چل بھی تو کھا لے، بس ختم ہونے والے۔ والدہ کہتی جلدی جلدی نمٹاؤ بھائی، اس کو ختم کرو یہاں پہ۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، چند ٹکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فمتاع الحیات الدنیا، کیا مطلب؟ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بیچ دو یا صدقہ کر دو تو اچھی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ دنیا کو ضرورت سے زیادہ ویلیو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ یہ دنیا چھنتی ہے تو آپ کو غم کتنا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ چھنتی ہے تو غم کتنا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جب آپ سفر میں جا رہے ہو تو جو آپ کا ہم سفر ہوتا ہے اگر اچھی طبیعت کا ہو، آپ کو اس سے دوستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دوستی بندے سے ہو جاتی ہے،
گپ شپ لگاتے ہیں, ہاں بھائی سب سیٹ, بڑا اچھا. پھر ایک دوسرے کو پانی کا پوچھتے ہیں, کھانے کا پوچھتے ہیں, بھائی کوئی اپنا نمبر ایکسچینج کر لیا, ہاں بھائی سب سیٹ. محبت تو ہوتی ہے نا اس سے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا دوست بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ کا ہم سفر یہ ہے, آپ کے دوست کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی دوستی اس سے ہو گئی, دونوں کی دوستی ہو گئی, آپ کی اس سے, اس کی اس سے ہو گئی. یا چلو ایک ہی بندے سے آپ دونوں کی دوستی ہو گئی, وسیم نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, آپ کی دوستی وسیم نہیں ہے جو اس سے ہو گئی. آج میں وسیم کا فون آیا مجھے, میں نے بتایا تھا نا وسیم صاحب کا فون, کہ بھائی میرا کیوں بار بار نام لے رہے ہو. ایک صاحب کا فون آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے وسیم نے کہا کہ مجھ صاحب کو بولو. خیر, دونوں کی دوستی ہو گئی ایک شخص سے. آپ بھی اس سے گپ شپ لگا رہے ہو, آپ کا دوست بھی گپ شپ لگا رہا ہے. اب ملتان اسٹیشن پہ اس دوست نے اتر جانا ہے, جو تھرڈ پرسن ہے نا اس نے اترنا ہے. وہ اتر گیا, آپ کو تھوڑا سا غم ہوا کہ چلو یار سفر اچھا گزرا, تم سرگودا تک ہمارے ساتھ چلتے تو اچھا تھا, لیکن خیر نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. آپ کا جو دوست ہے نا دوسرا, وہ دھوڑے مار مار کے رو رہا ہے کہ ابے یار ہم نے 12 گھنٹے اکٹھے سفر کیا اور مجھے تم سے محبت ہوئی 12 گھنٹے میں, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تم جا رہے ہو کیا؟ واقعی تم جا رہے ہو؟ ریئلی ہے بھائی؟ وہ کہے گا ریئلی آئی ایم گوئنگ. آج کل تو انگلش میں چل رہا ہے, اردو میں تو چل ہی نہیں رہا کچھ. یار واقعی تم جا رہے ہو؟ انگلش بھی تم اتنی اچھی بولتے ہو یار, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, پھر آپ کہہ رہے ہو میں بھی جاؤں گا. اب آپ کا دوست پکڑ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, بیٹھنا ہے یہاں پہ, کیوں اتنی محبت کر رہا ہے؟ تو وہ آپ کو جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو 12 گھنٹے میں اتنا نائس پرسن ہمیں ملا اور اتنی اچھی اس سے گپ شپ ہوئی, تو کیا محبت نہیں ہوگی؟ آپ کہو گے ہوگی مگر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. کمبخت تجھے پتا تھا یہ ملتان اسٹیشن پہ اترے گا اور تو آگے سرگودا جائے گا, ٹائم پاس کر, بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں, گپ شپ, ہیلو ہائے, انجوائے. اس کے بعد چل بھائی تھوڑا سا تو دل میں ہلکا سا آئے گا کہ یار سرگودا ہی چلتا تو اچھا تھا. اس کے بعد نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, اچھا لگا آپ سے مل کے, میری خواہش رہے گی کہ دوبارہ بھی کبھی سفر ہو تو آپ کے ساتھ ہو. بس اس سے زیادہ فری کرانے کی کوشش کی, اس کا مطلب آپ خود بہت بڑے بے وقوف ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ جو تھرڈ پرسن ہے نا, وہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, وہ ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے ہیں. ہم جب دنیا میں سفر کر رہے ہیں تو لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں دے دی. کسی کو چنچی دے دی, کسی کو رکشا دے دیا, کسی کو لینڈ کروزر دے دی, کسی کو BMW دے دی, کسی کو ایک بیوی دے دی, کسی کو استغفر اللہ یعنی 4 دے دی, استغفر اللہ, کسی کو 2 دے دی, کسی کو بچے دے دیے, کسی کو نہیں دیے, اور کسی کو بینک بڑے بڑے تجارت یعنی بڑی بڑی دکانیں دے دی جس میں بزنس کر رہے ہیں, کسی کو بلڈر بنا دیا, وہ بہت یعنی وہ پروجیکٹ لے کے بلڈنگیں بنا رہا ہے, کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا سفر کسی کا زیادہ اچھا گزر رہا ہے, کسی کا کم اچھا گزر رہا ہے. کوئی بزنس کلاس میں, کوئی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یار, اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن بزنس کلاس والا بھی ان ڈبوں سے دل نہیں لگاتا, اس سیٹ سے دل نہیں لگاتا. اور جو اکانومی کلاس میں سفر کر رہا ہے وہ بھی کھڑکیوں اور اس پھٹوں سے دل نہیں لگاتا. نہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے وہ اکانومی میں سفر کر رہا ہوں, پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہوں میں, ٹرین میں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, اور وہ دیکھو عظیم انسان ایئر کنڈیشن روم میں AC پارلر میں بیٹھا ہوا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے, منزل میں اگر تیری AC ہے تو زیادہ خوش قسمت ہے, اور وہ بزنس کلاس والا جہاں جا رہا ہے اگر وہ جھونپڑا ہے تو وہ بزنس کلاس میں ہو کے بھی تجھ سے زیادہ بدقسمت. اگر وہ بزنس کلاس والا کہے کہ ٹھیک ہے تو بزنس میں آ جا, میں اکانومی میں آتا ہوں, لیکن تیرا جو گھر ہے نا پنجاب میں وہ ایئر کنڈیشن روم ہے وہ تو مجھے دے دے, اور میرا جو گھر ہے نا جھونپڑا وہ تو لے لے. آپ ایگری کرو گے اس پہ؟ آپ بولو گے بھائی سفر کا اعتبار نہیں ہوتا, انسان کے جو کتنا وزن ہے نا اس کا اندازہ منزل سے ہوتا ہے. بعض دفعہ غریب آدمی کو بھی کوئی امیر جب بلاتا ہے تو بزنس کلاس کا ٹکٹ بولو دے دیتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے.
تو یہ اللہ بتا رہے ہیں یہ نا دنیا آج میں نے دیندار لوگ نمازی روزے والے تو دیکھے ہیں, دنیا سے بے رغبتی والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ. اور دنیا سے بے رغبتی کا پتہ اس سے نہیں چل دے گا کہ آپ دنیا کما کتنی رہے ہیں. لوگوں کا معیار ہی غلط ہے دنیا کی محبت ناپنے کا. لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بنگلے بنا رہا ہے, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لائف سٹائل لگژری ہے, یہ دنیا سے محبت کرنے والا آدمی ہے. نا 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 نا, اگر یہ معیار ہے تو معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام پھر دنیا سے محبت کرنے والے تھے, پھر تو معاذ اللہ ان کا تو لائف سٹائل ایسا لگژری سا تھا کہ آج کسی رائل فیملی کا بھی ایسا لائف سٹائل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دنیا رکھنے سے نہیں پتا چلے گا دنیا کی محبت ہے یا نہیں. ہم نے بڑے بڑے اللہ والے دیکھے ہیں, میرے شیخ صاحب تو ایسے پرہیزگار متقی تھے, دنیا کی 2 ٹکے کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں. لائف سٹائل بڑا لگژری اور خاندانی. ناشتہ ایسا تھا آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ, ایسا لگژری ناشتہ کرتے تھے, ایسا وی آئی پی ناشتہ, کھانا ہر چیز بڑی بہت ہائیجینک. لیکن ہمیں پتا تھا ان کے دل میں دنیا کی محبت بولو نہیں ہے دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت کے لیے کبھی یہ نہ دیکھا کرو پہچاننے کے لیے کہ اس نے دنیا رکھی بھی کتنی ہے, یہ نلی نہاری کھاتا ہے یا مغز نہاری کھاتا ہے, یہ کیا کیا کھاتا ہے. تو نا 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 نا, اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس سے اگر دنیا چھن گئی تو اس کو افسوس کتنا ہوگا. جیسے آپ کے ساتھ سفر میں دوست بیٹھا ہوا ہے, ہاں ہاں ہو خوب گپ شپ لگا رہے ہو, اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت کتنی ہے. بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ خوب گپ شپ لگا رہے ہو, دوسرا گپ شپ لگا نہیں رہا, ریزرو ہے. لیکن جب وہ ملتان پہ اترا تو وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور یہ نارمل بیٹھا ہوا ہے. انجوائے تو اس نے کیا نا, لیکن یہ رو نہیں رہا, اور اس نے انجوائے نہیں کیا لیکن رو وہ رہا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا لائف سٹائل لگژری نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ دنیا کی محبت کے مریض ہیں, کیونکہ لگژری انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ دنیا کی محبت ہے, پیسے کی محبت ہے, خرچ ہی نہیں کر رہے وہ کہ خرچ ختم نہ ہو جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بعض دفعہ آپ کا لائف سٹائل لگژری نہ ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ پیسہ بچانا چاہ رہے ہو, خرچ نہیں کرنا چاہ رہے, تو بچانا ہی تو اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کے جیب میں پیسہ ہے لینڈ کروزر خریدنے کا, لیکن آپ گھومتے ہو چنچی پہ, کیوں؟ آپ پیسہ بچانا چاہتے ہو. اب جب چنچی پہ جا رہے ہوگے غریبوں کی طرح, لوگ کہیں گے یہ ہے سادگی. یہ لوگوں کا کانسیپٹ صحیح کرنا ضروری ہے, اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں. کہوں گے یہ ہے دیکھو حضرت جی کی سادگی. ابے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے, پیسے ہیں پھر یہ سادگی نہیں ہے, اٹ از کالڈ کنجوسی. سمجھتے ہو؟ کھا نہیں رہا بادام پستے اور صحیح خوراکیں نہیں کھا رہا, پیسے ہیں, تو یہ دنیا کی محبت ہے. تو یہ دنیا کی محبت کا کانسیپٹ سمجھو ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے, فمتاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کے چند ٹکے ہیں. کیا مطلب؟ چھن جائیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تمہاری بنیادی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, اتنا مل گیا. لائف کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. آج ڈپریشن میں جا کم بخت اس چکر میں رہے ہیں. ہر آدمی کو بنگلہ چاہیے, ذاتی گھر چاہیے, اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور بھائی کچھ بھی نہیں. نبی کی حدیث ہے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے, کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان سے. 2 وقت کی روٹی آج سے نا سب اپنی کھوپڑی میں کیا بٹھا لو, ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی. ایک بات. نمبر 2, رات کو سونے کے لیے عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ. ایسا نہ ہو دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں, محلے والے جھانک رہے ہیں اس میں. عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ, جہاں مچھروں سے اور شدید گرمی اور شدید سردی سے حفاظت ہو جائے. نالے پہ نہ ہو گھر, گندی جگہ پہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تیسری چیز, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. بس چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلے, زکام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ کسی کو مل جائے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. تبھی ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے. جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی کا انتظام ہونا, اگلے دن کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا. وہ کبھی آج تو کھاؤ نا پہلے, جب کل آئے گا بھوک لگے گی تو دیکھا جائے گا. اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب
نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی امام صاحب کا زکوٰۃ کے معاملے میں موقف تھوڑا نرم ہے. مانگنا جائز نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ, وہ مانگتا نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن امام شافعی کا موقف تو بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں جب 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے تیرے پاس, سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی ہے, کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے, تو اب کیوں مانگ رہا ہے بھائی تو؟ یعنی مانگنا تو امام صاحب کے نزدیک میں ناجائز ہے, لیکن آپ دے کیوں رہے ہو اس کو زکوٰۃ؟ وہ ضرورت مند تھوڑی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور ہم سب اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ یار, بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال امام حنیفہ کا موقف سخت ہے کہ اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے. مانگ نہیں رہا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہے, 1.5-2 لاکھ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم نہیں ہے, تو پھر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی. آگے اللہ فرماتے ہیں اے اللہ جب یہ دنیا 2 ٹکے کی ہے تو پھر ٹکے کا ہے کیا؟ 2 ٹکے سے زیادہ کی کیا چیز ہے؟ پھر ہم اس کو فوکس کرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ابے دیکھو, تم جب دکان میں جاتے ہو, آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, دکاندار نکال کے کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کہتے ہو ماشاءاللہ یہ کتنے کی؟ کہتے ہیں یہ تو 2 ٹکے کا ہے. آپ کا دل ایک دم ہٹ جائے گا نا, بھائی یہ معیاری چیز نہیں ہوگی, پائیدار نہیں ہوگی, مجھے یہ بولو نا نہیں چاہیے. سر کوئی دوسری چیز دکھائیں, کوئی گھڑی لے رہے ہو مثال کے طور پر, دوسری گھڑی دکھائیں. اس نے گھڑی لائی, یہ کتنے کی ہے؟ یہ بھی حقارت سے کہہ رہے یہ بھی 2 ٹکے کی ہے. آپ کو ابے یار ہٹا اس کو, کوئی اور گھڑی دکھا یار. وہ ایک اور گھڑی لا, سر یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ یہ بھی 2 ٹکے کی ہے. آپ کو یار تیرے پاس 2 ٹکے سے زیادہ کی کوئی چیز ہے تو دکھا دے, تو کیا خیال ہے یہی کہو گے نا؟ کیا ٹکے لگا کے رکھا ہوا ہے تو نے؟ پھر وہ اندر سے جاپانی گھڑی لے کر آیا, ڈائمنڈ لگا ہوا ہے, کہہ رہا ہے یہ 2 ٹکے سے زیادہ کی ہے. لیکن یہ اتنی زیادہ کی ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی ایسی گھڑی خرید یعنی کوئی بزبان حال کہہ رہے آپ خود بھی کتنے ٹکے کے ہو, آپ خود بھی 2 ٹکے. تو یہ بہت مہنگی ہے. تو ہم بھی بزبان حال اللہ سے سوال پوچھتے ہیں, اللہ یہ پوری دنیا کو, سمندری جہازوں کو, نباتات کو, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کو, بنگلوں کو, ڈیفنس کے, کلفٹن کے 1000 گز کے بنگلوں کو تو نے تو 2 ٹکے کا کر دیا, تو اب تو بتا دے 2 ٹکے کا سے زیادہ کا کیا ہے تیری نظر میں؟ تو اللہ نے بتا دیا وما عند اللہ خیر, کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے جنت کی صورت میں, جو نیک لوگوں کو اجر ملے گا آخرت میں, وہ اس سے بہت بہتر ہے. وَأَبْقَى, اس دنیا میں 2 فالٹ ہیں, ایک تو 2 ٹکے کا, دوسرا ختم ہونے والی. جو آخرت میں تمہیں ملے گا وہ زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی ہوگا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ اتنی مہنگی ڈائمنڈ کی گھڑی تو لا کے ہمیں دکھا رہا ہے, ہمارے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے, ہم تو بحریہ ٹاؤن کا 2-4 کروڑ کا پلاٹ خریدتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں, اور تو جنت کے اتنے بڑے بڑے بنگلے اور اتنی عیاشی, حوریں اور باغات اور شراب کی نہریں, ہم تو 2 ٹکے کے ہیں, ہم تو اتنی ویلیو دے نہیں سکتے. اللہ نے کہا کہ جنت کی قیمت پیسہ نہیں ہے, جنت کی قیمت عمل ہے, اور عمل ہر شخص بولو کر سکتا ہے. اور کیا عمل ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ تم جنت کی قیمت دے سکتے ہو. یہ وہی مثال کی طرف میں آتا ہوں, ڈائمنڈ کی گھڑی. پہلے وہ 2-2 ٹکے کی گھڑیاں دکھا رہا تھا, پھر جب 2 ٹکے کی زیادہ کی لائے تو بہت ہی زیادہ کی لے آیا, اس میں ڈائمنڈ لگا. میں نے گھڑی دیکھی سعودی عرب میں, ہمارے ایک دوست تھے. آدمی جب مشہور ہوتا ہے نا تو اس کا تجربہ بہت بڑھتا ہے, 20 لوگوں سے ملتا ہے, ٹریولنگ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم تو انہی گھڑیوں کو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کی گھڑیوں کو سمجھتے تھے بڑی مہنگی ہیں. جو میں نے بندے کے اپنا دوست ہے, میں نے کہا یہ گھڑی بڑی ایسی لائٹیں مر رہی ہے نا, تو میں نے کہا یہ کتنے کی گھڑی ہے؟ کہہ رہے آپ بتاؤ کتنے کی. میں نے کہا ہوگی 2 لاکھ 3 لاکھ. پتہ چلے تھی پتہ نہیں 3 کروڑ کی گھڑی ہے وہ. نیت خراب ہوگی نہیں ہوگی آدمی کی 3 کروڑ کی گھڑی یار, اس میں اوریجنل ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا تو سستی ہے یہ, ایکچولی یہ کیا ہے سستی. تو میں نے کہا بس کر, مارے گا کیا. اچھا خیر, تو آپ نے وہ گھڑیاں دکھا رہا 2-2 ٹکے کی, اب وہ گھڑی لے کر آ جا. آپ کہہ رہے ہو یار پہلے تو 2 ٹکے کی دکھا رہا تھا, اب جب میں نے تجھے کہا 2 ٹکے کی زیادہ سے دکھا تو 3 ٹکے کی دکھا دیتا, 4 کی دکھا, وہ کروڑوں روپے کی گھڑی لے آیا تو میں خود اتنے ٹکے کا تھوڑی ہوں جتنے کی تو گھڑی دکھا رہا ہے.
تو یقیناً آپ کا اعتراض کیا ہوگا؟ بالکل درست کیا بھائی کوئی درمیانی سی چیز دکھا دے نا. لیکن اگر وہ جواب میں کہے اس گھڑی کی قیمت پیسہ نہیں ہے, اس گھڑی کی قیمت عمل ہے, میں تمہارے ذمے کچھ کام لگاتا ہوں, وہ کام تم کر دو, میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, تم گورنمنٹ کے فلاں محکمے میں آفیسر ہو, میری 2-3 فائلیں رکی ہوئی ہیں, اس پہ آفیسر سائن نہیں کر رہا, تمہارے افسران بالا سے اکثر تو ناجائز تعلقات ہی ہوتے ہیں لیکن تمہارے جائز تعلقات ہیں, تو تم کیا کرو سائن کروا دو, یہ گھڑی تمہاری ہوئی. اب آپ فوراً کوشش میں لگو گے کہ نہیں لگو گے؟ بلکہ آپ کو افسران بالا کو 8-10 لاکھ رشوت بھی دینی پڑی نا, آپ بولو گے گھڑی 3 کروڑ کی ہے, رشوت میں 10, 20, 15, 25, 30 لاکھ 1 کروڑ بھی چلا جائے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو عمل ایک ایسی چیز ہے اس کا بدلہ اگر بہت ہی ایکسپینسو ہو, تو عمل اگر آپ کے بس میں ہو تو انسان اس مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. تو جنت تو بھائی اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے اور اتنی مہنگی چیز ہے, اللہ نے کہا اگر اس کی قیمت ڈالروں میں لینا شروع کر دیتا تو ساری دنیا کی ساری دولت ختم ہو جاتی, جنت کی ایک مٹی کا ایک ذرے کی قیمت بھی تم ادا نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو آخرت ہے جس کی ویلیو دنیا سے کروڑہ گنا زیادہ, اس کی قیمت کیا ہے اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں للذین آمنوا, اس جنت کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو, دیکھو چاہتے ہیں نا ہم سب کا ایمان ہے بھائی, مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ حشر ہوگا ہمارا. تو اللہ کہتے ہیں اس کی قیمت سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا عقیدہ صحیح کر لو. یہ مشرک کو یہ جنت نہیں ملتی, ختم نبوت کے منکر کو یہ جنت نہیں ملتی, تقدیر کے منکر کو یہ جنت منہ سے پھوٹ لیں بھائی, استغفر اللہ, یعنی بول لیں منہ سے, یہ جنت نہیں ملتی. یہ جنت جو پیغمبروں کا, اللہ کے میسنجرز کا انکار کرے اس کو یہ جنت نہیں ملتی, جو پیغمبروں کا کی کتابوں کا انکار کرے کیونکہ وہ اللہ ہی کا منکر ہے اصل میں, ان کو یہ جنت نہیں ملتی. سب سے پہلا کیا ہے؟ للذین آمنوا, عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف یا اللہ مدد. قبروں پہ سجدے کرنے والے, قبروں کے طواف کرنے والے اور قبروں سے مرادیں ماننے والے, ان کو نہیں ملے گی بھائی. اللہ کہے گا جاؤ دنیا میں جس سے مانگا کرتے تھے یہ جنت بھی اب جا کے اسی سے مانگو. یہ تو اللہ صاف کہہ دے گا بھائی, اس وقت کیوں؟ وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو وسیلہ بنا رہا تھا, تو اللہ کہے گا ابھی جا کے اسی کو وسیلہ بنا لے تو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کہا نا ایکچولی میں تو اللہ مانگتا تو تجھ سے تھا لیکن ڈائریکٹ تجھ تک پہنچنا بہت مشکل, تو فلاں کے کو میں نے کہا کہ میں اس سے مانگوں گا تو وہ پھر تجھ سے مانگے گا, تو اس چکر میں نے, تو اللہ کہے گا اب بھی یہی کام کر لے, ٹھیک ہے نا, جنت میں جا کے اسی کو بول میرے پاس کیوں آ رہا ہے. تو اللہ سے جو یہاں ڈائریکٹ مانگے گا وہاں بھی ڈائریکٹ مانگے گا, جو یہاں نہیں مانگتا وہاں اللہ کہے گا وہیں جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی شرط للذین آمنوا, پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ ایمان. دوسری شرط وعلی ربہم یتوکلون, وہ بھروسہ کس پہ رکھتے تھے؟ اللہ پہ. یہ بہت اہم شرط ہے. آج اللہ پہ توکل اعتماد مارکیٹ سے شارٹ, تبھی غموں میں پاگل ہو جاتے ہیں, یقین ہی نہیں کرتے کوئی اللہ ہے جو ہمیں غم سے نکال سکتا ہے. خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں, ڈر ہی نہیں لگتا کہ کوئی اللہ ہے جو ہم سے خوشیاں چھین بھی سکتا ہے. تو چوڑے نہ ہو جاؤ. حرام کی طرف کون جاتا ہے؟ جسے اللہ پہ توکل نہیں ہوتا, وہ اسباب پہ نظر رکھتا ہے. نسل کون روکتا ہے بچے پیدا کرنے کی؟ جسے اللہ پہ توکل بولو نہیں ہوتا, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پیدا کیے تو کھلاؤں گا کہاں سے. 20 مسائل ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اسباب اختیار کیے بغیر توکل حرام ہے, لیکن وہ اسباب جو شریعت نے بتائے ہیں, جو اسباب نہیں بتائے وہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. مال بڑھانے کے لیے نسل روکنا, یہ اسباب اسلام نے نہیں بتایا ہے بلکہ الٹا بتایا ہے.